بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ سردی کے موسم میں نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تہجد کے فائدے ایسے ہیں جنہیں آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسے انسان پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی شریک حیات یعنی بیوی کو بھی جگاتا ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر بیوی انکار کرے تو شوہر پیاس سے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر پھینکے۔ اللہ تعالیٰ اسی عورت پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد خود بھی پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ اگر اس کا شوہر انکار کرے تو بیوی اپنے شوہر کے چہرے پر پیار سے پانی کے چھینٹے مار سکتی ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جہاں اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو اگر انسان کو میسر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کا یہ طلبگار رہتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ ناظرین، نماز تہجد اصل میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو بھی مانگا جائے دنیا کے حوالے سے یہ اخروی لحاظ سے وہ ضرور ملے گا۔ احادیث و قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تہجد نفلی عبادت ہے، اور یہ عبادت باقی تمام نفلی عبادات میں سے افضل عبادت ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کا درجہ سب سے افضل ہے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے۔ ناظرین، تہجد کی نماز کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں نماز تہجد کی نیت کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ باقی نفلی نمازوں کی طرح تہجد کی نماز کو بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز رات کے نصف حصے میں بیدار ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کر کے وضو کرتے اور تہجد کی نماز میں مصروف ہو جاتے۔ تہجد کی نماز دل کی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات پڑھی جائیں۔ دل میں عجز و نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی صورتیں پڑھی جائیں، اور بیماری کی حالت میں، کمزوری و تھکاوٹ کی حالت میں چھوٹی یا درمیانی صورتیں پڑھی جائیں۔ تہجد کی نماز میں طویل سجدہ کرنا سنت رسول ہے۔ نماز وتر بھی تہجد کا ہی حصہ ہے، اسی لیے جتنی بھی رکعتیں پڑھی جائیں ان میں سے 3 رکعتیں وتر شامل کر لیں۔ مثلاً اگر آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ 3 رکعتیں وتر پڑھ لیں تو آپ کی کل 12 رکعتیں ہو جائیں گی۔ نماز تہجد کے وہ فائدے جو آج کی جدید سائنس بھی مان چکی ہے۔ رات بھر تہجد کی نماز ادا کرنے سے ویسے تو سارے میڈیکل فوائد انسانی جسم میں ہوتے ہیں جو باقی فرض نمازوں سے ہوتے ہیں، مثلاً جوڑوں کی سوزش، جسم کے پٹھوں وغیرہ میں جتنی بھی آپ کی تکالیف ہیں جسم میں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور سجدے کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی مزید گردش، اور سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ خون پہنچتا ہے جو دماغ کو نشوونما کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں جو صالح لوگ تھے ان کو یہ عادت تھی، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، تمہارے گناہوں کو ختم کرتی ہیں، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے جسم کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اس حدیث پر خود اتنا عمل تھا کہ انہوں نے بہت لمبی عمر پائی۔ بعض روایات کے مطابق 150 سال۔ ناظرین، رات میں جلدی سونے کی عادت بنا لینا
اور بھی صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لینا انسان کو 3 فائدے دیتی ہے۔ انسان صحت مند رہتا ہے، انسان ذہین رہتا ہے اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، نماز تہجد کا طریقہ سیکھیے۔ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ رات کو سونا یا جاگنا؟ اسلامی شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا۔ قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ اپنے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ دوسری شب وہ زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بھی فرض نہ سمجھنے لگیں۔ حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے۔ یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی اور 8 بھی اور بھی۔ تہجد کا وقت کے بارے میں ہے کہ فرض نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو رہے بھی شب میں طلوع صبح سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہ تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لے، تہجد ہو گئی، اور سنت 8 رکعتیں ہیں اور معمول مشائخ 12 رکعت۔ قرات کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص۔ بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ احادیث میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں، صلاۃ التہجد کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی اور وسط شب میں بھی اور آخری شب میں بھی تہجد پڑھی ہے، مگر آخری ایام میں اور زیادہ تر آخری شب میں پڑھنا وارد ہے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہوتا جاتا ہے، برکات اور رحمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور سدس آخر میں سب حصوں سے زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تہجد ترک ہجوم یعنی ترک نوم سے عبارت ہے، اس لیے اوقات نوم بعد عشاء سب کے سب وقت تہجدی ہیں، لہذا تہجد ہجوم سے مشتق ہے، اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے بیدار ہونے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاح شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو، اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں۔ امام بن کثیر نے حسن بصری سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔ نماز تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبان میں یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فرض ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ و استغفار کرنے کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ متقی لوگ بے شک باغوں چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے جب وہ سونے لگتا ہے۔ ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے بس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، ان کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اس وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ رات کی نماز آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قولی اور فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔